لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ یہ حوالے مجھے کہیں سے ملے، تو الحمدللہ کچھ کتابوں کو ٹٹولنے سے، کچھ بزرگوں کی کتابوں سے ملا کہ ہاں یہ بات اپنی جگہ پر بہت حد تک درست ہے، اور بڑی کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کے دربار میں گئے، اور تقریباً 5 سے 7 سال کا عرصہ آتا ہے کتابوں کہ آپ نے غوث اعظم کی صحبت میں گزارا اور غوث اعظم سے فیض حاصل کیا، تو مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر. تو میرے امام محمد رضا فاضل بریلوی بات ایسی تو نہیں کرتے نا جو اعلی حضرت نے یہ جملہ کہا نا کہ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، یعنی جتنی ولیوں کی فصلیں لگی ہیں، کچھ عراق میں لگی ہیں، کچھ چشم میں لگی ہیں، بخارے میں لگی ہیں، تو فصلیں تو خود نہیں اگتی نا، کھیت خود تو نہیں اگتا، اس کو تو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پر بارش جو برسی ہے نا وہ میرے غوث اعظم کی برسی ہے. فرما مزرعے چشت و بخارا عراق، یہ وظیفہ پڑھو ولی بن جاؤ گے. میرے امام کا یہ شعر اتنا پاکیزہ ہے، اس کو تم گنگناتے رہو تمہارے بلے بلے ہو جائیں گے. مزرعے چشت و بخارا، بولو نا، مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. بہاؤالدین باالحق نقشبند رضی اللہ عنہ اگر آرام فرما رہے ہیں بخارا کے اندر، اور سہرورد کے شہنشاہ شیخ شہاب الدین سہروردی اگر آرام فرما رہے ہیں بغداد معلیٰ کے اندر، اور حضرت سیدنا غریب نواز اجمیر اور چشت میں آرام فرما رہے ہیں، تو میرا امام کہتا راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا. بولی سبحان اللہ. راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، ہائے ہائے ہائے، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا سے. تو میرے دوستو، ہم نے بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ کے حوالے سے ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا، حضرت باالحق نقشبند رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اب خواجہ صاحب کے حوالے سے عرض کیا، اور آخری حوالہ سن لیجئے شیخ شہاب الدین سہروردی کے حوالے سے. یہ تو ایسا ہے، اس کو تو ابن تیمیہ نے خود لکھا ہے، اس لیے میں نے آخر میں رکھا. تو اب آئیے کہ مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی قسط نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں جو آخری حوالہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا، ابن تیمیہ نے اس بات کو نقل کیا، اور وہ لکھتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ اپنے چچا سے مرید ہیں. یہ دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرت ابو نجیب سہروردی، اور وہ غوث اعظم کی مرید و خلیفہ ہیں. ایک تو سلسلہ غلامی کا یہ ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی کی گردن جو غوث اعظم کے آگے جھکی ہے وہ یہ کہ ان کے جو مرشد ہیں وہ غوث اعظم کی مرید ہیں. اور خود کتابوں کے اندر لکھا ہے، یہ حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے، کہ حضرت شہاب الدین سہروردی جب عالم بنے نا، جب عالم بنے تو ان کے پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا تصوف پڑھ. کہنے لگے کیوں؟ فقہ پڑھ لیا. فرمایا تکبر کا بیج پیدا کرے گا. فرما فقہ تو پڑھ لیا، فرمایا اس سے تکبر کا پودا نکلے گا، اور تصوف کی تلوار اسے کاٹ کے رکھے گی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نوجوانی کی حالت میں تھا، غوث اعظم کے پاس میں گیا، اور یہ بات سیر کے اندر موجود ہے. یہ گئے اور غوث اعظم کے دونوں ہاتھوں کو چوما. یہ علامہ ذہبی نے لکھا ہے اس بات کو سیر کے اندر کہ یہ گئے اور انہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا کی دستبوسی کی، اور جا کر بیٹھے تو غوث اعظم نے چہرے کو دیکھ کر پہچان لینا. غوث اعظم تو غوث اعظم ہے نا. یعنی میں شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں پر تو میری دستار ہے، میں ان کے حوالے سے نہیں عرض کرتا، لیکن جب تکبر آتا ہے نا تو مولوی ذرا ایسا ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے، تو صوفی دیکھ لیتے ہیں کہ یار پودا بہت نکل گیا باہر. اب اس کو میں اپنی ایک چھوٹی سی بات کروں. میں جب زمانہ طالب علمی میں تھا تو شروع میں کیونکہ شیطان وسوسے دلاتا ہے، کیونکہ ہم پر گزر گئی نا تو ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کرے، آپ کے بھی گناہ معاف کرے. تو میں درجہ رابعہ میں تھا، ظاہر سی بات بڑی کتابیں پڑھ رہے تھے، فن سمجھ میں آ رہا تھا، ہر چیزیں سمجھ میں آ رہی تھی، تو شولڈر کس گئے تھے. تو میں اپنے والد صاحب کے پاس جب جاتا تھا نا تو وہ میرے کو دیکھ کر پہلے کہتے، جب میں محفل کے اندر پہنچتا تھا نا تو مریدین بیٹھے ہوئے، عام لوگ جو میرے پیچھے نماز پڑھتے بیٹھے ہوئے، تو مجھ سے کہتے تھے چلو بیٹھ گئے، ہاں جاؤ ذرا وہ جوتے صحیح کرو، جاؤ سمجھ جاؤ. واللہ یہ مسجد کے اندر دیکھو مٹی اندر آ گئی، پائدان کے ذریعے جھاڑو اٹھاؤ، وہاں سے جھاڑو اٹھاؤ. اور وہ مرید خادم بیٹھا ہوتا تو وہ مزاج سمجھتا تھا، اور اس وقت ہماری طبیعت بڑی منتشر ہوتی تھی.
کہ ہم سیدوں کی اولاد، ہم پیروں کی اولاد، ہمارے باپ کا آستانہ، لوگ ہمارے باپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہمارے باپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اٹھا کے جناب بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ ادھر جا کے جوتے سیدھے کرو، ادھر جا کے جھاڑو مارو. اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کرا اس لیے تھا کہ پتر نسب پر فخر نہیں کرتے، تقوی اور عشق سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو میں صرف ایک سمجھانے کے لیے، ہر شیخ ایسا کرتا ہے، لیکن میں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا. ہر شیخ کامل کا یہ طریقہ. سارے آستانوں کے بزرگوں کو ہمارا سلام ہے، سارے آستانوں پر ہمارا سلام ہے. تو اب ذرا توجہ فرمائیے. ہمارے شیخ ہیں حضور قبلہ، جن سے ہمیں اجازت بھی ہے ایک خاص سلسلے کی، شیخ طریقت حضور قبلہ عبدالرشید میاں شاہ صاحب قدیری رحمہ اللہ. تو وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک مفتی صاحب آئے، نام نہیں لیتا میں، اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں آئے اور انہوں نے ملاقات کی. تو حضرت نے فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہے ملنے. حالانکہ بڑے شفیق تھے، حالانکہ بڑے شفیق. جب وہ چلے گئے تو میں نے ان کے شہزادے سے پوچھا، فرمایا حضرت کو اس کا انداز پسند نہیں آیا کہ اللہ والوں کے پاس ایسا تھوڑی آتے ہیں، تو اپنی باسکٹ کڑک کر کے آ رہا ہے، تو آ کس کے پاس رہا ہے؟ ملا کے پاس جو تیرے کپڑے کو دیکھے گا، تو آ اس کے پاس رہا جو تیرے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، جو تیرے چہرے پر لگی ہوئی لالی پاؤڈر کو نہیں دیکھ رہا. فرمایا نہیں آپ جائیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اور ہم جیسے غلام اگر گھنٹوں بھی بیٹھے رہے تو کہتے بس بیٹھے رہو چلو کوئی بس. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جائیں، کیونکہ گناہگار اعتراف کر کے جائے، اللہ والوں کے پاس بندہ استغفار کرتا ہوا جائے، اپنی ہدایت کو سر پہ رکھا نہ لے جائے، گھر پہ چھوڑ کے جائے. ان کو سب پتا ہوتا ہے ہدایت میں کیا لکھا ہوا، وہ ہدایت کو چاٹ چکے ہوتے ہیں جب تو اس منزل پر پہنچے ہیں، کیونکہ باطن کا راستہ گزرتا ہی ظاہر سے ہے. تو لہذا میرے بچوں اگر آپ طالب علم ہو تو علمی غرور کو کبھی قریب نہیں لانا، اور اپنے بزرگوں سے برابری کا کبھی مت سوچنا، چاہے وہ علم میں ذہانت میں تم سے کم کیوں نہ ہو.